السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد۔ رمضان ہر منٹ ہم سے قریب ہو رہا ہے، تو رمضان سے متعلق چیزوں کا تذکرہ بھی ہمارے درمیان ہونا چاہیے۔ آج کے اس درس میں رمضان سے پہلے بنیادی طور سے ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، انشاءاللہ میں اختصار کے ساتھ 3-4 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں، جو نئی باتیں نہیں ہیں، آپ کئی بار سنتے ہیں لیکن یاد دہانی کے طور پر۔ سب سے پہلی بات کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے ہمیں رمضان اور اس کے روزوں سے متعلق مسائل کی جانکاری حاصل کرنا چاہیے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، طریقہ کیا ہے، بہت ساری چیزیں جو بھی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ کوئی کام کر لیتے ہیں، اس کے بعد سوال کرتے ہیں ایسا کر لیا اب کیا کروں، کیا کیوں؟ پہلے پوچھنا چاہیے، یا تو اس مسئلے سے متعلق مکمل جانکاری لے کر کے وہ کام کرنا چاہیے۔ بس وقت آ گیا، ضرورت پڑ گئی، بنا پوچھے وہ کام کر لیتے، پھر سوال بعد میں کرتے۔ ہم سوچیں ہمارے ہاتھوں میں ہزاروں روپے کی موبائل ہوتی، بلکہ لاکھ تک تو پہنچ رہی ہے، کیا رمضان کے مکمل مہینے کے مسائل سے متعلق جانکاری دینے والی کوئی 200، 250، 300 روپے کی کتاب ہمارے گھر میں ہے؟ کیا ہم نے خریدی ہے کوئی ایسی کتاب جس میں روزوں سے متعلق مسائل کی جانکاری ہو؟ مطلب ہی نہیں، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وقت آئے گا دیکھیں گے۔ کتنی موٹی موٹی چیزیں رمضان سے متعلق کئی بار لوگوں کو بتائی جاتی لیکن دماغ میں سیف نہیں رکھتے۔ اب رمضان آئے گا تو سوال کریں سرما لگا سکتے کیا؟ کتنی بار وہی سوال کرو گے؟ آنکھ میں ڈراپ ڈال سکتے کیا؟ ڈال سکتے۔ موٹی موٹی چیزیں نہیں پتا۔ کتنے لوگ ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے بڑا گناہ تک کر لیتے، روزے کی حالت میں بیوی سے تعلق بھی قائم کر لیتے۔ ان کو لگتا ہے ٹھیک ہے اجازت حلال ہے، میری بیوی ہے نا، کیا ہو گیا؟ روزے کی حالت میں حرام ہے وہ، اور اگر کسی نے کر لیا فائن بہت بڑا۔ ایک غلام آزاد کرنا وہ نہیں کر سکتا تو 2 مہینے کا مسلسل روزہ رکھنا، مسلسل 60 دن بنا اسکپ کیے، بنا چھوڑے ہوئے، وہ بھی نہیں کر سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، یہ اس کے اوپر فائن ہے، اور توبہ تو ہے ہی ہے۔ ہمیں روزوں سے متعلق، رمضان سے متعلق جتنی چیزیں ہمیں جانکاری حاصل، ہم پڑھ جاتے ہیں تراویح 8 ہے کہ 20 ہے، جو اختلاف والی چیزیں تو سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے۔ جو موٹی باتیں ہیں اس پر دھیان دو نا۔ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ اختلاف ہے، سنت کیا ہے وہ ہے، وہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے۔ وہ ہمیں موٹی موٹی چیزیں یاد نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ اطراف اور کنارے والی چیزوں کو زیادہ اہمیت دے دیا ہے، اس لیے ہمارے دماغ میں وہی بھرا بھی رہتا ہے۔ پھر موٹی باتیں، اچھی باتیں، ضروری باتیں ہمارے دماغ میں سیف نہیں ہوتی۔ تو رمضان سے متعلق مسائل کی جانکاری حاصل کیجئے، کتاب رکھیے گھر میں، عالم سے فتویٰ پوچھئے، سوال پوچھئے، جو بھی ڈاؤٹ آ رہا ہے کرنے سے پہلے وہ سوال کیجئے، اور روزوں سے متعلق تمام مسائل کی جانکاری حاصل کیجئے۔ بہت ضروری چیز، جیسے نماز اگر آپ پڑھتے ہیں بنا علم کے تو آپ کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیسے پڑھنا ہے، طریقہ کیا ہے؟ صرف روزہ آپ رکھتے ہیں، اس میں کئی گناہ کا کام آپ کر لیتے ہیں، کیا فائدہ ایسے بھوکے پیاسے ہونے کا؟ ایک چیز۔ دوسری چیز جو کئی بار کہی جاتی ہے لیکن ہماری عوام، ہمارے لوگ سمجھتے نہیں، وہ یہ کہ رمضان سے متعلق اور عید سے متعلق جو بھی چیزوں کی ضرورت ہے، شاپنگ وغیرہ کرنا، یہ سب رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے۔ کیوں؟ تاکہ رمضان کے مبارک مہینے، ایام، ساعتوں پر فرق نہ پڑے۔ ہوتا کیا ہے، ایک ایک چیز کے لیے ہم کئی بار مارکیٹ جاتے ہیں، ہمارے گھر کی خواتین جاتی، ایک چیز چاہیے، ایک کپڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک دن اگر کوئی گیا چلو ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن ایک دن میں ضرورت پوری کہاں ہوتی؟ اسی دکان میں روزانہ جانا ہے، ابھی وہ والا نہیں آیا، بھیا نے کہا ہے بعد میں آنا، ابھی آئے گا، ابھی مال اور آنا ہے۔ رمضان سے پہلے تو والا تو برانڈ آیا ہی نہیں جو ہم کو عید میں پہننا ہے، یہ سب پرانا ہو گیا۔ جب یہ پرانا ہو گیا ہے
یہ کہہ کر کے آپ آگے رمضان میں شاپنگ کے لیے راستے ہموار کر رہے ہیں تو آپ کی مبارک ایام جو رمضان کے ہیں ان پر فرق پڑے گا، نیکیاں آپ کی متاثر ہوں گی، آپ کی زندگی میں آنے والا یہ مبارک مہینہ آپ اس کا بھرپور فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ مسئلہ یہ ہے ہمارے ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ہم آخری دن تک کا انتظار کرتے ہیں، بنڈی لینا ہے، ٹوپی لینا ہے، دستی لینا ہے، کب لیتے ہیں ہمارے ہاں لوگ؟ چاند رات کو، صبح تک کی ضرورت ختم نہیں ہوتی، صبح تک شاپنگ کر رہے ہوتے، بالکل لاسٹ مومنٹ تک ہے۔ بنڈی پہلے بھی ملتی ہے، رومال ملتی ہے، ٹوپی ملتی ہے، جتنی چیزیں سب ملتی ہیں بھائی پہلے، اس میں کون سا برانڈ دیکھنا ہے آپ کو؟ اس میں آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ تو یہ سب پہلے خریدو، کپڑا دے دو ٹیلر کو سلنے کے لیے، بعد میں کسی ٹیلر پر بوجھ بنو گے، نہیں دینا ہے، پھر وہ ادھر ادھر الٹا سیدھا سی کر کے دے گا، پھر آپ اس پر چلاتے میرا کپڑا خراب کر دیا۔ آپ نے کام ہی ایسا کیا کہ آپ کا کپڑا خراب کیا جائے، پہلے کیوں نہیں دے سکتے آپ؟ اس پر پریشر ڈال رہے ہیں آپ۔ تو جو کام پہلے ہو سکتا ہے وہ آپ پہلے کر لیجیے۔ مثال کے طور پر بھائی افطاری کے لیے روزانہ فروٹ آپ کو لے کر کے آنا ہے، یا 2 دن کا 1 دن میں لے کر کے آ جانا، تو وہ آپ کا کام روزانہ ہے، پہلے لا کر کے رکھ لیں گے، خراب ہو جائے گا۔ جو چیزیں خراب ہونے کی نہیں وہ آپ رمضان سے پہلے کر لو نا، وہ سارے کام آپ رمضان سے، تاکہ رمضان میں ان ساری چیزوں کے لیے کم سے کم آپ کو باہر جانا پڑے، آپ کا کم سے کم وقت لگ سکے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات جو ہم اور آپ نہیں کرتے ہیں، کرنا چاہیے، وہ ہے رمضان سے پہلے والا دن، یعنی جب رمضان شروع ہو رہا ہے، شعبان کا آخری دن، ہمیں چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ چاند دیکھنا سنت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ 10-15 سال پہلے تو لوگ چاند بھی دیکھتے تھے، اب تو کوئی چاند بھی نہیں دیکھتا، سب جمعیت کے لیٹر پیڈ کا انتظار کرتے ہیں، اعلان آ جائے گا، ہاں چاند نکل گیا ہے۔ اعلان نہیں آئے گا تو آفس میں فون کریں گے عالم صاحب کو، بھائی جاؤ خود دیکھو، عالم کو بتاؤ چاند نکل گیا ہے، جمعیت کو بتاؤ کہ چاند نکل گیا ہے، نماز پڑھ کر کے جاؤ نا، چاند دیکھو۔ یہ سنت پر عمل کب ہوگا؟ سنت پر عمل کرنا چاہیے، تو چاند دیکھنے کی سنت کو زندہ کیجئے۔ یہ وہ سنت ہے جو آج ہمارے سماج میں دھیرے دھیرے ختم ہو رہی، مردہ ہو رہی۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کی دعا بھی بتائی ہے، تو اگر ہم چاند دیکھیں گے نہیں تو یہ دعا کب پڑھیں گے؟ لیٹر پیڈ دیکھ کر کے نہیں، چاند دیکھنے کی دعا ہے، کتنی پیاری دعا ہے، اللہم اہللہ علینا بالیمن والایمان۔ بعض روایتوں میں، جسے بعض علماء نے ضعیف کہا، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ کتنی پیاری دعا ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر طلوع فرما، کیسے؟ امن کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، اسلام کے ساتھ۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اس میں بھی توحید کا اقرار کر، یعنی توحید کا اقرار کر کے ہم رمضان میں داخل ہو رہے ہیں، اور اللہ سے دعا بھی کر رہے ہیں، اے اللہ یہ پورا مہینہ ہمارے لیے امن کا ہو، ایمان کا ہو، سلامتی کا ہو، اسلام کا ہو، ہم نیکیوں پر باقی رہیں۔ ہم چاند نہیں دیکھیں گے تو یہ دعا کب پڑھیں گے؟ اور ہمیں سال کے 12 مہینے چاند دیکھنا چاہیے۔ پہلے تو لوگ کم از کم رمضان کا اور عید کا چاند دیکھتے تھے، رمضان کا اور شوال کا، اب تو وہ بھی نہیں دیکھتے، انتظار کرتے رہتے، آئے گا ابھی واٹس ایپ پر چیک کرتے رہتے۔ غلط بات ہے۔ تو رمضان سے متعلق یہ 3 اہم باتیں جن کے تعلق سے ہمارے ہاں بڑی کوتاہیاں ہیں، غفلتیں ہیں، ہمیں ان پر دھیان دینا چاہیے۔ رمضان سے متعلق مسائل کی جانکاری حاصل کیجئے، رمضان سے متعلق جو ضروری چیزیں ان کی خریداری پہلے کر لیجئے، اور چاند دیکھنے کا اہتمام کیجئے، اور چاند دیکھ لیجئے تو جمعیت کو بھی بتائیے، علماء کو بھی بتائیے، اور چاند دیکھنے کی دعا پڑھنے کا بھی اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث سے متعلق مسائل کی جانکاری حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔